اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 155 سے 157 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا۔ دنیا میں آئے ہو ضرور امتحان ہوگا۔ زندگی اور موت اس نے بنائی اسی لیے ہے کہ ہمارا امتحان لے۔ اس دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ آزمائے جانے کے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چھانٹ پھٹک کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے، تو ضرور آزمائش ہوگی۔ جو ایمان لے آئے، کس چیز میں آزمائش ہوگی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی۔ یہ ہے مصائب خمسہ، 5 چیزیں۔ بشیءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ، من الخوف، خوف میں سے۔ خوف کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں حقیقی خوف اور کچھ ہوتے ہیں وہمی۔ ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، سانپ سے، کتے سے، چھپکلی سے، جن بھوت سے، دنیا کے حالات سے، مرنے سے، کتنے خوف ہیں۔ اور پھر شیطان ہر وقت دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وجہ کے خوف میں پڑے رہتے ہیں۔ بے وجہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آزمائے ضرور جاؤ گے۔ سب سے پہلے خوف ہے، حقیقت میں صرف اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، باقی سانپ وغیرہ تو طبعی خوف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عصے سے ڈر گئے تھے۔ انسان کی جو آزمائش ہے، اس لیے خوف کا ایک احساس رکھا گیا ہے۔ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ والجوع، بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، کھانے کی چاہت۔ کبھی بعض انسان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ کھانا گھر میں تو ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے۔ یہ چیزیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ بعض لوگوں کو حلق میں تکلیف ہو جاتی ہے، نگلا نہیں جاتا۔ بعض کے معدے میں تکلیف ہو جاتی ہے، السر وغیرہ، جس کی وجہ سے بہترین سے بہترین کھانا پکا کر وہ دوسروں کے آگے تو رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں کھاتے، خود ایک نوالا نہیں کھا سکتے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ ہر طرح سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، سیل زیادہ نہیں ہو رہی، یا اسی طرح کچھ چوری ہو گیا، یا گاڑی ڈیمیج ہو گئی، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ مال کی جمع ہے اموال۔ مال میں کیش بھی آتا ہے، چیزیں بھی آتی ہیں، جانور بھی آتا ہے، کبھی جانور مر گئے۔ مال میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ والانفس، نفس کی جمع ہے۔ نفس جان کو کہتے ہیں۔ جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیماری، موت۔ بیماریوں میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتے ہیں، کبھی وائرس آ جاتے ہیں۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی، پیداوار کم ہو جاتی ہے بعض دفعہ، کبھی فصل خراب ہو جاتی ہے پھلوں کی، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے ان کو۔ تو ثمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ اولاد کو کوئی تکلیف کبھی پہنچے، بچے بیمار ہے۔ وبشر الصابرین، ان سارے مواقع پر کیا کرو؟ صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ کب؟ جب ڈر لگے، جب بھوک لگے، جب مال کھو جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کھانے پینے کی چیزوں یا پھل وغیرہ میں کمی آ جائے۔ اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، پریشان نہ رہے، غلط رویہ اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے۔ تو ایسے لوگ جو اس بات کا انتظار کریں کہ حالات بدل جائیں، ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو
یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ صرف عام انسانوں پر نہیں آتی، یہ پیغمبروں پر بھی آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ آزمائش قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض۔ صابرین کون ہیں؟ ان کی صفت بتائی گئی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہیں صابرین۔ ان نیگیٹو باتوں کے بجائے کیا بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور جانا بھی تو ہمیں اسی کی طرف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آخرت میں اسی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جانا۔ تو جو دیا ہے اسی نے دیا ہے، جو لے لیا اسی کا تھا، ہمارا تو کچھ نہ تھا، اسی لیے ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا تو اس سے بہتر پائے گا، اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ مشکل وقت میں انسان کو راضی رہنا چاہیے، یہ صبر کا ایک درجہ ہے۔ اگر مصیبت آئی تو انسان ناراض ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے گال پیٹے وہ ہم میں سے نہیں، جو اپنا گریبان پھاڑے اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑے، گال نوچے، ٹکرے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ جہالت کی علامت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ صبر کا رویہ کہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، آنکھ سے اگر آنسو بہہ بھی رہے ہیں تو زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ نے فرمایا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو اللہ کو ناراض کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر۔ رضا صرف صبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ دل میں جو ایک قلق، غم جو ہوتا ہے اس کا بھی ٹھنڈا ہونا، دل کی بے چینی کا نہ ہونا۔ کوئی خبر سنیں تو کہیں جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، شکر کا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ کچھ لوگ صرف صبر کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تقدیر پر راضی ہیں، کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بھی صبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر، جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر۔ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو، مایوس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے۔ شکر ہے اللہ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے ہی دنیا میں یاد دہانی کرا دی، بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں میں۔ صلی اللہ کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صبر کا اجر اور مرتبہ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، ہدایت نصیب ہوتی ہے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ آسمانوں پر تعریف فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے بیچ میں۔ یہ کب آتا ہے؟ جب انسان مصیبت میں
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है, फौरी अजर लिखा जाता है। ये नहीं कि चीखो पुकार करके फिर कहे अब सब्र कर लूँ, वो सब्र तो सबको ही आ जाता है। ये नहीं कि बड़े हादसे या बड़ी तकलीफ़ में कहे, छोटी छोटी तकलीफ़ों पर भी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया, इस पर भी आपने इन्ना लिल्लाहि पढ़ा। आपसे पूछा कर क्या ये भी मुसीबत है? फरमाया हाँ ये भी, इस पर भी अल्लाह ताला अजर देता है। वक्ती तौर पर कोई भी परेशानी हो तो वाविला करने के बजाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, फ़ौरन अल्लाह को याद करे। ये जो है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, सलावात उर्दू में सुनाना मनफी मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में ये रहमत के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे लोगों पर रब की रहमतें हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।